اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي وحسن الزكي ومحمد المهدي عليه صلوات الله عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا افضل الاولین و اشرف الاخرین العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. مومنین کرام، آپ لوگوں کی خدمت میں اس سے پہلے محبت اہل بیت کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور انسان کی زندگی میں اور انسان کی خوشبختی میں اور انسان کی مغفرت میں اور انسان کی نجات میں محبت اہل بیت کا کردار اور محبت اہل بیت کا اثر، اس حوالے سے کچھ گفتگو پیش کیا گیا ہے. لیکن اس گفتگو کو ادامہ دیتے ہوئے آج روایات محمد و آل محمد کی روشنی میں بالاخص سرور کائنات ختمی مرتبت کی ارشادات اور روایات کی روشنی میں محبت اہل بیت کے آثار اور اس کے فوائد کو بیان کرنا ہے. یوں تو اہل بیت کے محبت کے جو آثار ہیں اور اس کی جو عظیم برکات ہیں اور اس کی جو عظیم فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں. وہ انسان کی بیان سے اور شمار سے بھی جو ہے وہ انسان عاجز ہے کہ اس قدر محبت اہل بیت کے آثار ہیں، برکات ہیں، فوائد ہیں کہ وہ اس کا گننا جو ہے ہماری بس کی بات نہیں ہے. حقیقت میں خدا کی جو نعمتوں کے بارے میں قرآن میں آیا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ خدا کی نعمتوں کا اگر تم گننا چاہو گے تو نہیں گن سکو گے. یہ ساری جو نعمتیں ہیں ان کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ محبت اہل بیت ہے. لہٰذا جتنی بھی نعمتیں انسان کو ملتی ہے، حاصل ہوتی ہے، وہ اہل بیت کی محبت کا اثر ہے، وہ اہل بیت کی محبت کی برکت ہے. اور محبت اہل بیت کی وجہ سے دنیا بنی ہے، دنیا قائم ہے، اور جتنے بھی انسان کے لیے برکات ہیں اور خدا کی عنایات ہیں، الطاف ہے، یہ سب محبت اہل بیت کے آثار اور برکات میں سے ہیں. اب آئیے آج کے درس میں چونکہ روایات متعدد ہے اس کو خلاصہ کرتے ہوئے آثار اہل بیت کے ایک اجمالی ایک فہرست جو ہے وہ آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں. اور اس فہرست کے بعد پھر کچھ روایات جو آثار کو بیان کی گئی ہے، مختصر جو ہے کچھ روایات آپ کی خدمت میں
اس بات کی اس بات کے لیے اور روایات ائمہ سے اس کا ثبوت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ فہرست آثار محبت اہل بیت، محبت اہل بیت کے کیا آثار ہیں، کیا برکات ہیں، کیا فوائد ہیں، دنیا میں اس کا کیا اثر ہے اور قبر میں اس کا کیا اثر ہے، قیامت میں اور آخرت میں اس کے کیا اثر ہے، بے شمار آثار ہیں۔ اس میں سے آج جو ہم صرف ایک اجمالی فہرست آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ یہ آثار آل محمد کے ارشادات میں بیان کیے گئے ہیں اور سرور کائنات کے جملات میں، سرور کائنات کے فرمان میں اور پیغمبر کی روایات میں متعدد مقامات پر ان آثار کو پیغمبر نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا اثر یہ ہے یا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے محبت اہل بیت کا، محبت اہل بیت خدا کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے۔ وہ انسان جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور دل میں محبت اہل بیت ہے، امامت اہل بیت ہے، ولایت اہل بیت ہے، اس پر پروردگار راضی ہے اور خدا کی رضا اور خوشنودی محب اہل بیت کے لیے حاصل ہے۔ اس کے مقابل میں خدا ناخواستہ اگر کوئی شخص اہل بیت سے عداوت کرے، اہل بیت سے دشمنی کرے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا اس سے ناراض ہے اور خدا کے غضب اور خدا کی ناراضگی کو جو ہے محبت نفرت اہل بیت یا بغض اہل بیت کی وجہ سے خدا اس سے ناراض ہوتا ہے، رحمت خدا کو پانے کے بجائے غضب خدا کو پا لیتا ہے۔ لہذا سب سے پہلا اثر محبت اہل بیت کا وہ رضا اور خوشنودی پروردگار ہے۔ دوسرا اثر محبت اہل بیت کا انسان کی سعادت اور خوشبختی ہے۔ دنیا کی جو جتنی بھی سعادت ہے، خوشبختی ہے، کامیابیاں ہیں، وہ محبت اہل بیت کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی جتنی بھی سعادتیں ہیں، خوشبختیاں ہیں، کامیابیاں ہیں، وہ سب محبت اہل بیت کے نتیجے میں انسان کو ملتی ہے۔ تیسرا سبب جو ہے وہ ہدایت اور رہنمائی ہے۔ وہ انسان جو محب اہل بیت ہے، جس کی دل میں اہل بیت کی محبت ہے، الفت ہے، وہ ہدایت پا لیتا ہے، وہ رہنمائی حاصل کر لیتا ہے، دین کی ہدایت، خدا کی معرفت اور قرآن کی ہدایت، گویا کہ وہ قدم بے قدم آگے بڑھتا ہے، ہدایت کی دنیا میں وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور معارف دینی اور معارف قرآنی، معارف الہی اس کے دل میں روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں اگر دل میں اگر محبت اہل بیت کے بجائے اگر نفرت ہو، عداوت ہو، تو وہ ضلالت اور گمراہی پا لیتا ہے۔ یعنی محبت اہل بیت باعث ہدایت اور باعث رہنمائی ہے، اور عداوت اہل بیت باعث ضلالت اور گمراہی ہے۔ لہذا ہدایت محبت یعنی ہدایت جو ہے محبت کی وجہ سے ملتی ہے، اور گمراہی اور ضلالت جو ہے وہ نفرت کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ چوتھا اثر محبت اہل بیت کا مغفرت اور نجات ہے۔ وہ انسان جو حقیقی معنوں میں محب اہل بیت ہو، اس کے لیے مغفرت ملتی ہے، اس کے لیے نجات ملتی ہے، قبر کے عذاب سے اس کے لیے نجات ہے، اور جہنم کے عذاب سے اس کے لیے نجات ہے، اور تمام جو عذاب اور عقاب ہے اس شخص کے لیے نجات حاصل ہے جو واقعی معنوں میں محب اہل بیت ہو، عاشق اہل بیت ہو۔ اس کے لیے محبت اہل بیت کے نتیجے میں اور اس کے فائدے میں مغفرت حاصل ہوتی ہے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور تمام عذاب اور عقاب سے اس کو نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس کے مقابل میں اگر خدا ناخواستہ اس کے دل میں عداوت ہو تو اس کی گناہ نہیں بخشے جاتے، وہ نجات نہیں پاتے، وہ جنت میں جانے کے بجائے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور عذاب اور عقاب جو ہے اس کی تقدیر میں لکھا جاتا ہے۔ پانچواں اثر جو محبت اہل بیت کا ہے وہ قبولی اعمال اور عبادات ہے۔ پروردگار عالم اس شخص کے اعمال کو قبول کرتا ہے جو محب اہل بیت ہے، اس کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، اس کے اعمال کو، اس کی عبادات کو قبول کر لیتا ہے۔ متعدد روایات میں آیا ہے جس شخص کی دل میں بغض اہل بیت ہو، عداوت اہل بیت ہو، اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اگر دل میں اہل بیت کی نفرت ہو، وہ ساری عبادتیں رائے گاہ ہیں، ساری عبادتیں ضائع ہے، درگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے مقابل میں اگر اس کی دل میں محبت اہل بیت ہے، ولایت اہل بیت ہے، الفت اہل بیت ہے، تو اللہ محبت اہل بیت کے صدقے میں انسان کے اعمال کو، انسان کی عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ چھٹا اثر یہ ہے محبت اہل بیت کا، بہشت اور رفاقت آل محمد ہے۔ اس شخص کو بہشت ملتی ہے
جنت حاصل ہوتی ہے کہ جو عاشق اہل بیت ہو، محبت اہل بیت ہو۔ متعدد روایات میں آیا ہے کہ جو ہمارے محب ہوں گے، جو ہمارے عاشق ہوں گے، اس کا مقام بہشت ہے، اس کی جائے گاہ جو ہے وہ جنت ہے، اور بہشت میں آل محمد کی رفاقت میں، آل محمد کے ساتھ وہ عظیم مقامات اور درجات پر جو ہے وہ فائز ہوں گے۔ اس کے مقابل میں وہ شخص جو دشمن اہل بیت ہو وہ بہشت سے محروم رہے گا، آل محمد کی رفاقت سے، آل محمد کی زیارت سے محروم رہے گا، اور وہ دشمنان اہل بیت کے ساتھ جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا۔ بہشت پانے کے بجائے، بہشت کا ملنے کے بجائے وہ جہنم کے عذاب میں، عقاب میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ ساتواں اثر یہ ہے زیارت ائمہ اہل بیت۔ تھوڑی اس بات پر توجہ فرمائیں، وہ شخص جو عاشق اہل بیت ہو اس کے لیے دنیا میں بھی اہل بیت کی جو عتبات ہیں، روضات مقدسہ ہے، وہاں پر زیارت کی توفیق ہوتی ہے، حاضری کی توفیق ہوتی ہے، اور دنیا میں وہ زیارت کر لیتا ہے، اور عظیم مقامات اور درجات جو ہے وہ زیارت کی وجہ سے وہ پا لیتا ہے۔ عتبات کی زیارت کے علاوہ وہ انسان جو محب اہل بیت ہو وہ موت کے وقت ائمہ کا دیدار کرتا ہے، ائمہ کی زیارت کر لیتا ہے۔ متعدد روایات میں یہ بات موجود ہے، محب اہل بیت جب اس کی روح نکل رہی ہو، جان کنی کا وقت ہو، وہ پیغمبر کی زیارت کر لیتا ہے، مولا کائنات کی زیارت کرتا ہے، تمام چہاردہ معصومین کی زیارت جو ہے اس کو نصیب ہوتی ہے۔ یعنی پہلے وہ ائمہ کی دیدار کو دیکھ لیتا ہے، پھر اس کی روح جو ہے وہ قبض کی جاتی ہے، اور یہ عظیم برکات میں سے ہے کہ اس شخص کو ائمہ کی دیدار نصیب ہوگی، زیارت نصیب ہوگی جو حقیقی معنوں میں محب اہل بیت ہو۔ وہ ائمہ کی زیارت کریں گے اور انتہائی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جان جو ہے روح قبض کی جائے گی، اور آسانی کے ساتھ اسے موت آئے گی۔ آٹھواں اثر محبت اہل بیت کا یہ ہے، وہ شخص جو محب اہل بیت ہو مولا کائنات کے دست امامت سے، دست ولایت سے وہ حوض کوثر پیے گا۔ حوض کوثر ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو حقیقی معنوں میں عاشق اہل بیت ہو، محب اہل بیت ہو۔ مولا کائنات نے فرمایا میں ساقی کوثر ہوں، اور حوض کوثر پر ان لوگوں کو میں کوثر پلاؤں گا جو میرے چاہنے والے ہوں گے، جو میرے ولایت اور امامت کے معتقد ہوں گے، ان کو میں حوض کوثر پلاؤں گا۔ اما وہ لوگ جو امامت کے منکر ہو، ولایت کا منکر ہو، جن کی دلوں میں محبت اہل بیت نہ ہو، وہ حوض کوثر سے محروم رہے گا، اور حوض کوثر انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ نواں اثر یہ ہے نورانیت اور خوبصورتی روز قیامت۔ محب اہل بیت کا چہرہ قیامت کے دن انتہائی نورانی ہوگا، بہت زیادہ منور ہوگا، بہت زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اس کے مقابل میں دشمنان اہل بیت کے چہرے انتہائی سیاہ ہوں گے، بہت زیادہ بدشکل ہوں گے، نہ تنہا بدشکل ہوں گے بلکہ حیوانی شکل میں، انسانی شکل میں ہی محشور نہیں ہوگا۔ لہذا روایات میں بھی آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، بہت زیادہ سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے، نورانی ہوں گے۔ اسی آیت کے ذیل میں متعدد روایت ہے، تبیض وجوہ، چہرے نورانی ہوں گے، محبت اہل بیت جن کی دلوں میں ہوں گے ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ان کے چہرے جو ہے بہت زیادہ سفید ہوں گے۔ لہٰذا محبت اہل بیت چہرے کے نورانی ہونے کا سبب ہے، اور عداوت اہل بیت چہروں کا سیاہ ہونے کا سبب ہے۔ روایت میں موجود ہے محب اہل بیت کا چہرہ اس قدر چمکتا ہوگا، اس قدر نورانی ہوگا، روایت کا جملہ ہے کالقمر لیلۃ البدر، 14ویں کی چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ اور حقیقت میں یہ نور، نور امامت ہے، نور ولایت ہے، نور محبت ہے۔ دنیا میں یہ نور پتہ نہیں چلتا تھا اور اس کے دل میں تھا، لیکن قیامت میں یہ نور آشکار ہوگا، واضح ہوگا، چہرے سے پتہ چلے گا کہ یہ محب اہل بیت ہے، یہ عاشق اہل بیت ہے۔ جیسے سورہ مبارکہ رحمان میں واضح لفظوں میں آیا ہے کہ مجرمین کو چہروں سے پہچانا جائے گا، ان کے چہرے نہایت سیاہ ہونا اس بات کی دلیل ہے اس کی دل میں بغض اہل بیت ہے، چہروں کا نورانی ہونا اور سفید ہونا اس بات کی دلیل ہے اس کی دل میں خدا کی معرفت ہے، ائمہ کی معرفت ہے، اور خدا اور ائمہ کی محبت ہے۔ محبت اہل بیت کے آثار میں سے 10واں اثر یہ ہے، محبت اہل بیت باعث بشارت ہے، باعث خوشخبری ہے۔ موت کے وقت رحمت کے فرشتے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ 11واں جو اثر ہے
وہ اہل بیت کی شفاعت ہے۔ وہ انسان جو محب اہل بیت ہوگا وہ اہل بیت کی شفاعت پائیں گے۔ اس کے مقابل میں وہ انسان جو دشمن اہل بیت ہو وہ اہل بیت کی شفاعت سے دور ہوگا، محروم ہوگا، جو دشمن اہل بیت ہو۔ 11واں اثر جو روایت میں موجود ہے، محب اہل بیت پل صراط سے انتہائی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، لیکن اگر اس کی دل میں عداوت ہو تو وہ پل صراط سے جہنم کے نیچے جو وہ گر جائے گا۔ سرور کائنات کا فرمان ہے لِكُلِّ شَيْءٍ جواز وجواز الصراط حب علی ابن ابی طالب۔ ہر چیز کے لیے ایک پروانہ ہے، اور پل صراط سے گزرنے کا جو پروانہ ہے وہ علی کی امامت ہے، علی کی ولایت ہے، اہل بیت کی محبت ہے۔ محبت اہل بیت پل صراط سے گزرنے کا پروانہ ہے۔ یہ پروانہ کسی کے پاس ہے تو پل صراط سے گزر سکے گا، اگر یہ پروانہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، دل میں اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو وہ پل صراط سے نہیں گزر سکے گا، اس لیے کہ وہ پروانہ محبت اہل بیت اس کے دل میں نہیں ہے۔ محبت اہل بیت کا 13واں اثر یہ ہے، قبر کی شدت سے، قبر کی عذاب سے، قبر کی وحشت سے وہ انسان محفوظ رہے گا جو حقیقی معنوں میں اہل بیت کا محب ہے، اہل بیت کا پیروکار ہے اور اہل بیت کا عاشق ہے۔ اس کی قبر نورانی ہوگی، اس کی قبر اس کے لیے بہشت قرار دیا جائے گا۔ یہ قبر نہیں ہے بلکہ جنت کا، بہشت کا ایک ٹکڑا ہے، جیسے نہج البلاغہ میں موجود ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ۔ مومن کے لیے یہ قبر نہیں ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ لہٰذا مومن کے لیے محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت کی وجہ سے اس کی قبر جنت بن جاتی ہے۔ اس کے مقابل میں اگر وہ دشمن اہل بیت ہو تو یہ قبر نہیں ہے بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس کو جہنم میں جو ہے وہ وارد کیا گیا ہے۔ لہٰذا محبت اہل بیت قبر کو بہشت بنا دیتی ہے، اور عداوت اہل بیت قبر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ اور قبر جو ہے شدت اور عذاب کا جو بنیادی سبب ہے وہ عداوت اہل بیت اور نفرت اہل بیت، اور اس کے مقابل میں قبر کا نورانی ہونے کا سبب، قبر کا بہشت بننے کا سبب محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت ہے۔ 15واں اثر محبت اہل بیت کا متعدد روایات میں آیا ہے، وہ لوگ جو عاشق اہل بیت ہوں گے، محب اہل بیت ہوں گے، وہ قیامت کے دن آل محمد کے ساتھ محشور ہوں گے، جنت کے اعلیٰ اور عظیم درجات پر وہ فائز ہوں گے، اور آل محمد کے ساتھ ان کو محشور کیا جائے گا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ 16واں اثر یہ ہے کہ روایت میں آیا ہے محبت اہل بیت پروانہ ہے جہنم کی عذاب سے بچنے کا۔ براءت نامہ جو جہنم کے عذاب سے، جہنم کے عقاب سے بچنے کا جو براءت نامہ ہے یا پروانہ ہے وہ محبت اہل بیت ہے۔ جس کے پاس اہل بیت کی محبت ہو، اہل بیت کی امامت اور ولایت ہو، وہ جہنم کے عذاب سے بچے گا، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کا جو پروانہ ہے یا براءت نامہ ہے وہ محبت اہل بیت اور اہل بیت کی ولایت ہے۔ 17واں اثر جو محبت اہل بیت کیا ہے روایت میں آیا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی سکون اور خوشحالی ہے۔ محبت اہل بیت دنیا میں بھی مومن کے لیے مسرت کا باعث ہے، خوشحالی کا باعث ہے، سکون اور آرام اور آرامش کا باعث ہے۔ یعنی وہ انسان جو جس کی دل میں حقیقی معنوں میں اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کی پیروی کرتا ہے، اہل بیت کی اقتداء کرتا ہے، روایت میں آیا ہے یہ انسان دنیا میں بھی پرسکون زندگی بسر کرے گا، سعادت مند اور باعزت زندگی بسر کرے گا، اور آخرت میں بھی جہاں تمام انسانوں کے لیے پریشانیاں ہوگی، انتہائی دہشت اور وحشت کے شکار ہوگا، لیکن محبت اہل بیت رکھنے والا انتہائی سکون اور انتہائی آرام اور خوشی میں وہ رہے گا۔ محبت اہل بیت کا 18واں اثر یہ ہے، وہ شخص جو واقعی معنوں میں اہل بیت کا محب ہے، اہل بیت کا پیروکار ہے اور اہل بیت کی معرفت رکھنے والا انسان ہوگا،
نہ تنہا خود نجات پائے گا، خود شفاعت پائے گا، بلکہ دوسروں کو شفاعت کرنے کا اختیار اس کے پاس ہوگا۔ متعدد روایات میں آیا ہے وہ جو اہل بیت کا عاشق ہے، محب ہے، خاص طور پر امام حسین کے زائر ہے، امام حسین کے عزادار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کا حق دیتا ہے، اور وہ میدان حشر میں نہ تنہا خود ناجی ہے، دوسروں کو نجات دیتا ہے، دوسروں کی شفاعت کرتا ہے۔ 19واں اثر یہ ہے محبت اہل بیت دنیا آخرت دونوں کی عزت اور آبرو کا باعث ہے۔ وہ انسان صاحب عزت ہے، صاحب کرامت ہے، صاحب شرافت ہے، صاحب عظمت ہے، جس کے پاس اہل بیت کی ولایت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، دنیا میں بھی اس کے لیے عزت ہے، آبرو ہے، شخصیت ہے، حرمت ہے، کرامت ہے، اور آخرت میں بھی سب سے زیادہ عزت پانے والے، مقام اور منزلت پانے والے، کرامت اور بزرگی پانے والے وہ لوگ ہوں گے جو اہل بیت کی عاشق ہو، محب ہو، حقیقی معنوں میں پیروکار ہو۔ 20واں جو اثر ہے روایت میں آیا ہے محبت اہل بیت دنیا اور آخرت دونوں کی بلائی کا سبب ہے۔ خیر دنیا والآخرت، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کا جو سبب ہے وہ اہل بیت کی ولایت اور محبت ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی بدبختی اور شقاوت کا جو سبب ہے وہ اہل بیت کی عداوت اور معاذ اللہ اہل بیت سے نفرت ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ، وہ شخص جسے اہل بیت کی محبت نصیب ہو جائے اسے دنیا اور آخرت دونوں کی بلائی مل گئی، اسے دنیا میں بھی سعادت حاصل ہو گئی، خوش بخت اور خوش نصیب ہے، اور آخرت کی بلائی اور خوش بختی بھی اہل بیت کی محبت اور ان کی اطاعت میں مضمر ہے۔ یہ ساری باتیں روایات میں موجود ہیں، اور روایات کا خلاصہ آثار محبت اہل بیت خلاصے کے طور پر اجمالی فہرست آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا ہے۔ سرور کائنات کی روایات میں یہ تمام آثار بیان کیے گئے ہیں۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا وہ شخص جس کے دل میں میری محبت ہے اور میری اہل بیت کی محبت ہے وہ 7 موقعوں پر نجات پائے گا اور وہ کامیاب ہوگا، خوش بخت ہوگا، اور انہی 7 موقعوں پر دوسرے لوگ معاذ اللہ ان کے لیے عذاب ہو رہا ہوگا، عقاب ہو رہا ہوگا، اور وہ ان 7 مقامات پر نجات نہیں پائیں گے بلکہ وہ عذاب پائیں گے اور ان کی تقدیریں بگڑ جائے گی۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا میری اور میری اہل بیت کی محبت 7 مقامات پر انسانوں کی کام آئے گی اور انسانوں کے لیے نجات کا باعث ہے اور اس کی مغفرت کا سبب ہے، اور جس کے پاس میری اور میری اہل بیت کی محبت ہو وہ ان 7 مقامات پر وہ انتہائی آسانی کے ساتھ اور انتہائی خوشی کے ساتھ جو ہے یہ مواقع پیش آئیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا مورد یہ ہے ہر انسان کے لیے جو موت کا مقام ہے، موت کی جو منزل ہے، جانکنی کی جو منزل ہے، وہ انتہائی وحشتناک اور انتہائی خوفناک منزل ہے۔ پیغمبر نے فرمایا موت کے وقت جو گمراہ ہیں، جو دنیا میں خدا ناخواستہ عداوت کرنے والے، اہل بیت سے بغض رکھنے والے ہوں گے، اسی موت کے وقت اس سے دین کو چھین لیا جائے گا، عقیدہ اسلام کو چھین لیا جائے گا، وہ کفر کی موت مرے گا، اور اسی موت کے وقت سے ہی عذاب کا آغاز ہوگا، وہیں سے ہی وہ عذاب اور عقاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے دل میں میری اور میری اہل بیت کی محبت ہو تو اسے موت کے وقت بشارت دی جائے گی، اور موت کے وقت میری محبت، اہل بیت کی محبت اس کے لیے باعث نجات اور باعث مغفرت ہوگی۔ یہ روایت اس میں 7 آثار کو بیان کیا ہے۔ میں اس کا متن آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں چونکہ وقت کم ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 36 اور صفحہ نمبر 322 پر علامہ مجلسی نے اس روایت کو تحریر فرمایا ہے۔ اس روایت کا متن یہ ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور کائنات نے اہل بیت کی محبت کے آثار اور اس کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے اور اس کے عظیم کردار کو بیان کرتے ہوئے، اس کے عمیق آثار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا حبی و حب اہل بیتی نافع فی 7 مواطن۔ پیغمبر نے فرمایا میری اور میری اہل بیت کی محبت انسان کے لیے فائدہ دے گی، نجات کا باعث بنے گی، فی 7 مواطن، 7 مواقع پر، 7 مورد پر میری اور میری اہل بیت کی محبت باعث نجات بنے گی، اور وہ ایسے مقامات ہیں احوالہن عظیمہ جو انتہائی خوفناک مقامات ہیں، یہیں سے پھسل جائیں گے،
ان مقامات پر اگر کسی کو نجات مل گئی تو وہ خوش بخت ہے، خوش نصیب ہے. اگر ان مواقع پر اگر نجات نہیں ملی تو وہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے، وہ پھر عذاب اور عقاب اس کی تقدیر ہو گیا. وہ 7 مواقع جہاں محبت اہل بیت کام آئے گی. سب سے پہلا موقع عند الوفات، جب جان کنی ہو رہی ہوگی، جب اس کی روح قبض ہو رہی ہوگی، اس وقت اس کو محبت اہل بیت اور میری محبت کام آئے گی اور انتہائی آسانی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کیا جائے گا، اسے جنت کی اور اسے مغفرت کی بشارت جو ہے وہ دی جائے گی. سب سے پہلا جو ہولناک مقام ہے وہ جان کنی کا وقت ہے. اس وقت اہل بیت کے محب نجات پائیں گے اور جو اہل بیت کا دشمن ہوگا اسی وقت جو ہے وہ عذاب اور عقاب میں مبتلا ہوگا. دوسرا موقع وفی القبر، قبر میں ہر انسان عذاب میں مبتلا ہوگا، وحشت قبر میں، ظلمت قبر میں، فشار قبر میں مبتلا ہوگا. لیکن وہ شخص عذاب قبر سے نجات پا سکے گا جس کی دل میں میری محبت ہو اور میری اہل بیت کی محبت ہو، وہ فشار قبر سے، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. تیسرا موقع وہ عند النشور، جب قبر سے اٹھایا جا رہا ہوگا، جب قبر سے اٹھنے کا جب وقت ہوگا. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ تعالیٰ جب اٹھائے گا ہر اس انسان کو جو قبروں میں سو رہا ہے، اس وقت ہر انسان انتہائی خوف و دہشت اور وحشت کا شکار ہوگا، انتہائی ڈرے گا، انتہائی خوف زدہ ہوگا. لیکن وہ انسان جو محب اہل بیت ہو، جس نے اہل بیت کی سیرت اور تعلیمات پر عمل کیا ہو، جس کی دل میں اہل بیت کی امامت اور ولایت ہو، وہ انتہائی سکون کے ساتھ، انتہائی خوشی کے ساتھ قبر سے اٹھے گا. اس کو بشارت ملے گی، اب اٹھو، تیرے لیے جو ہے وہ اب جنت کا اب مقام ہے، اب تمہارے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے. تو تیسرا مقام جہاں انسان کے لیے محبت اہل بیت کام آتی ہے وہ قبر سے اٹھتے وقت، قبر سے جب اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اٹھائے گا اس وقت محبت اہل بیت کام آئے گی. وعند الکتاب، چوتھا موقع جب انسان کے نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے. قرآن پاک کی آیات میں آیا ہے کہ انسان کے نامہ اعمال کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، وہ اصحاب یمین میں سے خوش بخت اور خوش نصیب لوگ ہیں. کچھ لوگوں کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، وہ اصحاب شمال ہے، وہ بدبخت اور بد نصیب لوگ ہیں. پیغمبر نے فرمایا وہ لوگ جو محب اہل بیت ہوگا ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ ان کی خوش بختی کی علامت ہے، یہ اصحاب یمین میں سے ہے، خوش بخت لوگوں میں سے ہے. اور وہ جو عدو اہل بیت ہوگا اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اسی سے پہچانا جائے گا یہ بدبخت اور بد نصیب انسان ہے. اس مقام پر اس کو کام آئے گا محبت اہل بیت. وعند الحساب، جب مقام حساب میں وارد ہوگا، جو دشمن اہل بیت ہوگا اس کا حساب سخت ہوگا، بڑی شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس کے ساتھ حساب لیا جائے گا. لیکن جو محب اہل بیت ہوگا اس کو حساب کے موقع پر انتہائی آسانی کے ساتھ، قرآن کے اصطلاح میں حساب یسیرا، معمولی حساب کے ساتھ وہ مقام حساب سے نجات پائے گا اور اہل بیت کی محبت حساب کے مقام پر کام آئے گی. وعند المیزان، جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، والوزن یومئذ الحق، اعمال کا تولنا یقینی ہے. قرآن پاک کی آیات میں آیا ہے فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکیاں وزنی ہو جائے، سنگین ہو جائے، وہ ایک خوشحال زندگی وہ پائے گا. پیغمبر نے فرمایا نامہ اعمال کو تولتے وقت محبت اہل بیت اس کو کام آئے گی. اس انسان کا نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا جس کی اعمال میں محبت اہل بیت ہو، جس کی دل میں محبت اہل بیت ہو. نیکیاں وزنی ہوگی اور اعمال خیر کا پلڑا باری ہوگا اور وہ اس وقت وہ کامیاب نجات پائیں گے. لہٰذا میزان کے مقام پر نجات کا جو باعث ہے وہ محبت اہل بیت ہے. وعند الصراط، جب پل صراط سے تمام بشر گزر رہے ہوں گے اس وقت محبت اہل بیت کام آئے گی. جس کے پاس محبت اہل بیت ہو وہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، اور جس کے پاس محبت اہل بیت نہ ہو، پیغمبر نے فرمایا وہ پل صراط سے نیچے جہنم میں گر جائے گا. لہٰذا صراط پر نجات کا دار و مدار محبت اہل بیت پر منحصر ہے. محبت اہل بیت نجات دہندہ ہے اور باعث نجات ہے پل صراط پر. پھر فرمایا فمن احبنی و احب اہل بیتی واستمسک بہم من بعدی فنحن شفعاؤہ یوم القیامہ، وہ شخص جو مجھ سے محبت کرے اور میری اہل بیت سے محبت کرے اور میرے بعد دامن اہل بیت کو تھام لے اور ان کی اقتداء کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار لے، ہم آل محمد اس کی شفاعت کرنے والے ہیں، اس کو نجات دینے والے ہیں. تھوڑی سی توجہ کرنا مومنین، دو چیزیں پیغمبر نے اس روایت میں فرمایا ہے باعث نجات ہے. ایک فمن احبنی و احب اہل بیتی، مجھ سے محبت کرے اور میری اہل بیت سے محبت کرے.
تنہا محبت بھی کافی نہیں ہے، یہ بھی ہم غلطی نہ کریں کہ صرف محبت کافی نہیں ہے۔ محبت، حقیقی محبت اس چیز کا نام ہے جب کسی شخص سے، کسی ذات سے محبت ہو جاتی ہے تو مکمل طور پر انسان کا پیروکار بن جاتا ہے، ان کی تمام باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ لہٰذا اگر محبت اہل بیت کسی کے دل میں آ جائے تو وہ مکمل طور پر اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ جب اہل بیت کہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھو تو روزہ رکھتا ہے، حج کرو تو حج کرتا ہے، زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، گناہوں سے بچو تو گناہ سے اپنا آپ کو بچاتا ہے۔ اور یعنی وہ حقیقی معنوں میں محب اہل بیت ہے جو 100% اہل بیت کے پیروکار ہیں۔ البتہ یعنی محبت اہل بیت اس کو کام آئے گی، لیکن محبت اہل بیت کا حقیقی محب اہل بیت، واقعی عاشق اہل بیت وہ انسان ہے جو 100% اہل بیت کا پیروکار ہو، یعنی اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو۔ اہل بیت نے جس طریقے سے خدا کی اطاعت کی ہے، بندگی کی ہے، پوری زندگی عبادت الہی میں گزاری ہے، وہ بھی اہل بیت کی اقتداء کرتے ہوئے اپنی زندگی کو عبادت الہی میں، اطاعت الہی میں گزرتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا فمن احب وحب اہل بیتی واستمسک بہم بعدی، جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے اور ان کی اقتداء کرے، دامن اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے، اس کا مقام یہ ہے فنحن شفعاؤہ یوم القیامہ، ہم اہل بیت اس کی شفاعت کرنے والے ہیں قیامت کے دن۔ فقیل یا رسول اللہ کیف الاستمساک بہم، کسی ایک شخص نے کہا دامن اہل بیت کو کیسے تھامیں، استمساک کیسے حاصل ہو، ہم کس طریقے سے دامن اہل بیت کو تھامیں؟ پیغمبر کی احادیث میں یہ جملہ بہت آیا ہے، حدیث ثقلین میں بھی آیا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جو دامن قرآن کو، دامن اہل بیت کو تھام لے تو وہ نجات یافتہ ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ قرآن سے دور ہو جائے، دامن اہل بیت کو نہیں تھامے تو وہ گمراہ ہوگا۔ تو وہاں پر اس لفظ استمساک آیا ہے، تو پیغمبر سے اس حدیث میں پوچھا کہ استمساک کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا استمساک یہ ہے میرے بعد میرے جانشین 12 ہوں گے، اور وہ میرے جانشین ہیں، وہ بشریت کے رہنما ہیں، وہ پوری کائنات کے حجت ہیں، ان کی امامت اور ولایت کے معتقد ہو جائیں اور ان کی امامت اور ولایت کو قبول کر لیں، پھر قبول کرنے کے بعد پوری زندگی ان کی اقتداء میں گزاریں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزاریں، ان کو اپنا نمونہ قرار دے دیں اور ان کی سیرت پر اس طریقے سے چلے، ان کی نقش قدم پر پوری زندگی جو ہے نا وہ بسر کرے۔ اگر اس طریقے سے اس نے زندگی بسر کی تو پیغمبر نے فرمایا فاز و نجا، یہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا لیا۔ لیکن اگر اہل بیت کی ولایت کا انکار کرے، امامت کا انکار کرے یا تعلیمات میں ان کی مخالفت کرے اور وہ سیرت میں اہل بیت کی سیرت پر نہ چلے تو وہ آدمی گمراہ ہوگا، وہ نجات نہیں پائے گا۔ دیکھیں میں متن روایت کا آپ کے خدمت میں ترجمہ کرتا ہوں۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف الاستمساک بہم، کس طریقے سے ہم دامن اہل بیت کو تھام لیں؟ استمساک کا معنی کیا ہے، استمساک کا طریقہ کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا قال ان الائمۃ بعدی 12، میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے، وہ پوری کائنات پر بشریت کے رہنما ہیں، ائمۃ المسلمین ہے اور خدا کی جانب سے وہ رہنما اور پیشوا ہے۔ ان کی امامت اور ان کی ولایت کا اقرار کرنا، ان کی امامت کو قبول کرنا تمام انسانوں پر واجب و لازم ہے۔ استمساک کا پہلا معنی یہ ہے۔ فرمایا الائمۃ بعدی 12، میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے، فمن احبہم واقتدی بہم فاز و نجا، وہ لوگ جو ائمہ کی امامت اور ولایت کے معتقد ہو جائیں، پھر ان سے محبت کریں اور ان کی اقتداء کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا، فازا وہ کامیاب ہوگا، وہ نجا وہ نجات پائے گا۔ لہٰذا استمساک کے معنی پہلے اہل بیت کی امامت اور ولایت کا معتقد ہونا، ان کی معرفت حاصل کرنا، پھر امامت اور ولایت کا معتقد ہونے کے بعد ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا، اس کا معنی ہے استمساک۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهُمْ ضَلَّ وَغَوَى، وہ لوگ جو اہل بیت کی امامت سے ہٹ جائے اور ان کی ولایت اور ان کی امامت کا معتقد نہ ہو جائے، جن کی دلوں میں اہل بیت کی امامت نہ ہو، اہل بیت کی ولایت نہ ہو، ان کی محبت نہ ہو، تو وہ شخص گمراہ ہے اور وہ شخص جو ہے وہ راہ حق سے ہٹ گیا ہے، اور یہ نجات پانے کے بجائے اس کے لیے عذاب اور عقاب ہے۔ دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی سے،
خدایا پروردگار تیری عزت و جلالت کا واسطہ، محمد و آل محمد کی امامت و ولایت کا واسطہ، خدایا تیرے حبیب کی رسالت اور نبوت کا واسطہ ہماری دلوں میں آل محمد کی محبت، آل محمد کی معرفت، آل محمد کی امامت اور ولایت عطا فرما۔ خدایا یہ جتنے عظیم آثار روایت میں بیان کیے گئے ہیں، حقیقی معنوں میں عاشق و محب اہل بیت بن کر ان تمام آثار و برکات و فوائد کو پانے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں آل محمد کی شفاعت اور ان کی رفاقت اور ان کی زیارت نصیب فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ Mm-hmm.